بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام اسلام و حق والکفر باطل لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا ونقذتنا من النار نحمدک یمن ترنمت بثنائہ ورق اللسان وتغنت بتحلیلہ انادل الکیان الصلاة والسلام علی صاحب القرآن اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے۔ خدایا میری آرزو یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ عزت و احترام کی مسندوں پر جلوہ افروز حضرات، اساتذہ کرام اور عزیز ازجاں طلباء کرام، میری سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ آج اپنے اس گاؤں کے ہائی اسکول کے اندر مجھ کو آپ احباب کے سامنے مافی الضمیر کے اظہار کے لیے موقع مل رہا ہے۔ میں محترم جناب حافظ عنایت صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ جن کے حکم سے مجھے آپ کی زیارت کا موقع نصیب ہوا۔ محترم جناب ہیڈ ماسٹر صاحب اور چند ایک اساتذہ کرام جن کا مجھے تعارف ہے، اور سارے ہی میرے سروں کے تاج ہیں، عزت اور احترام کے قابل ہیں، معمار امت ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، کافی وقت سے آپ دھوپ میں اور گرمی میں بیٹھے ہیں، آپ کے صبر کا مزید امتحان لینا اچھی بات نہیں ہے۔ میں چند ایک باتیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سرکار کے کردار سے ہماری رہنمائی کرتی ہیں، آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ تم زندگی کے کس بھی سٹیج پر ہو، تمہارا بچپنا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، ادیڑ عمر ہے یا بڑھاپا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ۔ بچوں میری طرف توجہ کرو، میرا کلام آپ سے ہے اور میں اپنے اساتذہ کرام کو سبق سنا رہا ہوں۔ میں نے آپ سے بات کرنی ہے اور میں نے آپ کو کچھ سمجھانا ہے۔ آپ چونکہ علم کے راستے پر ہیں، طالب علم ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے، ایسا علم بخشے اللہ تعالیٰ جو آپ کے لیے اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ہو، اور اللہ آپ کو لافانی عزتوں سے ہمکنار کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بچپن کی اور بچوں کے ساتھ سرکار کا جو بیہیویئر، سرکار کا رویہ ہے، اور والدین کے حوالے سے کہ بچوں کو کس طریقے کے ساتھ کس نئے پر ہم نے پروان چڑھانا ہے، چند ایک منٹوں کے اندر میں اس موضوع پر آپ کے سامنے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں اور اساتذہ کرام اور عزیز ازجاں طالب علم، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کی گلی سے گزر رہے تھے۔ آگے سے ایک صحابی رسول اپنے بچے کے ساتھ آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب اپنے باپ کے ساتھ ہوتے ہیں
تو اٹکلیاں بہت کرتے ہیں، کبھی آگے بھاگتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں، لاڈ اور پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ معلم کائنات ہیں، حضور فرماتے ہیں بعثت معلما، اللہ نے مجھ کو استاد بنا کر بھیجا ہے، معلم، اور میں وہ معلم ہوں جو بر وقت، بر موقع، بر محل اصلاح کرتا ہوں اور بتاتا ہوں۔ صحابی آ رہے تھے آگے سے، ان کے ساتھ بچے تھے، وہ بچہ کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے۔ اب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ رہے تھے، جب وہ صحابی نزدیک آئے تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ سے، اپنے صحابی سے کلام نہیں کیا، اس نے سلام کیا، سرکار نے سلام کا جواب عطا فرمایا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ رحمت، اپنی توجہ، اپنی نظر اس چھوٹے بچے کی طرف کی جو بچہ اپنے باپ کے ساتھ چل رہا تھا۔ اب آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم بر موقع اصلاح کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رعا رجلا معہ غلامہ، سرکار نے ایک صحابی کو دیکھا جس کا بیٹا اس کے ساتھ آ رہا تھا۔ فقال للغلام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو مخاطب کیا، بلایا اور کیا کہا، من ھذا، اے میرے بیٹے ذرا یہ بتا تیرے ساتھ کون ہے۔ یعنی جب آپ بڑے بچوں کو دیکھتے ہیں اس طریقے سے، بچہ اپنے باپ کے ساتھ ہے تو آپ پوچھتے ہیں بیٹا یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ یقینی بات ہے آپ باپ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے ابو ہیں، ڈیڈی ہیں، پاپا ہیں، باپ ہیں، جو بھی نام آپ دیتے ہیں اپنے کلچر اور ماحول کے مطابق۔ سرکار نے اس بچے کو مخاطب کیا اور کہا کہ بیٹا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فقال ابی، وہ بچہ کہتا ہے، وہ چھوٹا سا غلام بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ میرے ابو جان ہیں، یہ میرے پاپا ہیں، یہ میرے ابو ہیں، میرے والد ہیں۔ جب بچے نے اپنے باپ کا تعارف کرایا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کے ساتھ نہیں ہوں، اپنے ابو کے ساتھ ہوں، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عزیز جان طلباء، یہاں سے آگے بات آپ کی اصلاح کے بارے میں سرکار فرما رہے ہیں، اور توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیں کہ آپ ابھی جس سٹیج پر ہیں شاید آپ کو یہ باتیں سمجھ نہ آئیں، تھوڑا سا جب آپ آگے آئیں گے، تھوڑا سے بڑے ہوں گے اور آپ کے شعور کو پختگی ملے گی، تب آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ اس بات کی اہمیت کیا ہے۔ پانی آپ کی طرف آ جائے گا، اشارے نہ کریں، پانی آئے گا آپ کی طرف ملے گا، توجہ میری طرف کریں۔ جب اس بچے نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ میرے ابو جان ہے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے فرمایا فلا تمش امامہ، یہ تربیت ہو رہی ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ بیٹا اگر یہ تمہارے ابو ہیں تو پھر اپنے ابو سے آگے نہیں چلا کرتے، اپنے ابو سے آگے، بولیں اپنے ابو سے آگے نہیں چلا کرتے۔ یہ ادب ہے کہ جب بھی آپ کہیں جا رہے ہوں، کہیں سے آ رہے ہوں، اپنے ابو کے ساتھ ہوں یا اپنے استاد گرامی کے ساتھ ہوں، المعلم کل ابے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو استاد ہوتا ہے نا، جس کے پاس آپ پڑھتے ہیں، وہ باپ کے مانند ہوتا ہے، باپ کی طرح ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ استاد گرامی کا ادب، معلم کا ادب باپ کے ادب سے زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ جو آپ کا باپ ہے وہ آپ کو اس فانی دنیا میں عالم وجود میں لے کر، حالت وجود میں لے کر آیا، جبکہ یہ استاد ہے یہ آپ کو اس یعنی کہ فانی دنیا سے ابدی دنیا کی طرف، عزت کی راہ کی طرف گامزن کر دیتا ہے، آپ کو عروج دیتا ہے۔ باپ جو آپ کا نچلی باپ ہے وہ آپ کو عالم ارواح سے عالم ظاہر میں لے کر آیا، اور استاد نے آپ کو اس جب وہ زمین کی پستی سے اٹھا کر عزت کی ثریا کی منزل تک پہنچا دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلا تمش امامہ، بیٹے جب اپنے باپ کے ساتھ کہیں آ جا رہے ہو تو پھر اپنے باپ کے آگے نہ چلا کرو، ولا تستتب لہ، اور اپنے باپ کو کبھی گالی نہ دلوائی کرو، اپنے باپ کو نہ خود برا بلا کہو اور نہ ہی اپنے باپ کو گالی دیواؤ۔ صحابہ کرام نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے نا، جب آپ نوجوان لڑکے آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں تو زبان درازی کرتے کرتے ایک دوسرے کی ماں بہن کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔
آپ نے ایک کی ماں باپ کو گالی دی، اس نے جواباً آپ کی ماں باپ کو گالی دی، تو گویا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب آپ خود بنے ہیں۔ تو سرکار میں وَلَا تَسْتَطِبَّ لَهُ، اپنے ماں باپ کو نہ خود گالی دیا کرو، نہ برا بلا کہا کرو، اور نہ ہی اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی کرو۔ یہاں پر صرف ماں باپ کی بات نہیں، بلکہ آپ کے معلمین، آپ کے اساتذہ کرام، آپ کے وہ عظیم لوگ جو آپ کو زیور علم سے آراستہ کر رہے ہیں، ان کو بھی برا بلا نہیں کہا جاتا۔ وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، اور جب آپ ان کے پاس کہیں کھڑے ہوں، چرپائی ہو یا وہ کرسی ہو، جب تک آپ کے والد، آپ کی والدہ یا آپ کے استاد گرامی جب تک نیچے نہ بیٹھ لیں تب تک تم بیٹھا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ باپ کھڑا ہے، امی جان کھڑی ہیں، یا استاد آپ کے بھی تک کھڑے ہیں اور آپ پہلے بیٹھ جائیں۔ استاد گرامی جب آپ کی کلاس میں آتے ہیں بچوں، تو ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ تم سب ایک باری سارے کھڑے ہو جاؤ، ادب ہے، یہ احترام ہے استاد کا۔ اور جب تک استاد آپ کے کرسی پر تشریف فرما نہ ہو تب تک آپ اپنے بینچ پر، اپنی کرسی پر نہیں بیٹھا کرو، کیونکہ یہ ان کا ادب اور احترام تقاضا کرتا ہے کہ جب تک استاد نہ بیٹھیں تب تک شاگرد کو نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہماری ماضی کی تاریخ ایسے اللہ کے عظیم لوگوں اور ولیوں کی تاریخوں سے بھری پڑی ہے کہ جنہوں نے اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام کیا اور وہ بافیض ہو گئے، انہوں نے وہ علم کا مغز حاصل کر لیا، اور جو بے ادب ہوئے، جنہوں نے اپنے ماں باپ کا، اپنے اساتذہ کا ادب اور احترام نہیں کیا، وہ کتابیں پڑھ کر ڈگریاں تو لے گئے لیکن وہ بے فیض اور بے ضمیرے رہ گئے۔ فرمایا وَلَا تَجْلِسْ قَبْلَهُ، ماں باپ اور اساتذہ سے قبل بیٹھا نہیں کرتے۔ وَلَا تَدْعُهُ بِاسْمِهِ، اور ان کو ان کے نام سے نہیں پکارا کرتے۔ آپ کی امی کا نام کیا ہے، آپ کے ابو کا نام کیا ہے، آپ کے استاد جی کا نام کیا ہے، ان کو ادب کے القابات کے ساتھ پکارا کرتے ہیں، ان کو پیار کے القابات سے پکارا کرتے ہیں، ان کو نام کے ساتھ نہیں پکارا کرتے ہیں۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اصلاح کی ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر کہ جب آپ کہیں جا رہے ہوں، اپنے استادوں کے ساتھ ہوں، اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوں، تو ان سے آگے نہیں چلنا، بلکہ ان کا ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ماں باپ کے پیچھے چلیں، اور دوسرا ماں باپ کے دائیں یا استاد کے دائیں ہاتھ بھی نہ چلا کریں، بلکہ استاد اور ماں باپ کے بائیں ہاتھ ایک قدم پیچھے ہو کر چلیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ با ادب با نصیب۔ جو ادب کرتا ہے، جو احترام کرتا ہے، سارے کے سارے علم کا مغز ادب کے اندر ہے۔ اگر آپ اپنے استاد کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو بافیض فرمائے گا۔ میں جب وہ ممبر و محراب سے وابستہ ہوں اور میں ایک عرصہ یعنی کہ زانوِ تلمذ طے کیا ہے اساتذہ کرام کے سامنے، ایسے بہت سے طلباء علماء ہمارے یعنی کہ حافظے میں ہیں جو بظاہر علمی لحاظ سے، کتابی لحاظ سے، کلاس کے لحاظ سے وہ کمزور ہوا کرتے تھے، ان کو سبق نہیں آیا کرتا تھا، لیکن اپنے اساتذہ کا وہ ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ آج اللہ نے ان کو عزتیں عطا فرمائی ہیں اور وہ اچھی پوسٹوں پر آج بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ میرے بچوں، بھائیوں، عزیزوں، اپنے اساتذہ کا ادب کیا کریں، احترام کیا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مقصد یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل دنیا ظلمت اور تاریکی میں گری ہوئی تھی، حضور پاک آئے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کا اصلی اور اصلی مقام عطا فرمایا۔ استاد کو عزت عطا فرمائی، ماں باپ کو عزت عطا فرمائی۔ سرکار فرمایا کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب نہیں کرتا اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اور یہ میلاد کا اصل ہے۔ آپ طلباء ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے، علم خالی کتابیں پڑھنے سے نہیں ملتا۔ آپ کتابوں کو رٹا لگا لیں، یاد کر لیں، ٹیسٹ دے لیں، ٹیسٹ پاس کر لیں، امتحان دے لیں، امتحان سے پاس ہو جائیں۔ علم وہ ہے جو آپ کے حافظے میں بیٹھ جائے اور آپ کے کردار سے دکھائی دے۔ علماء فرماتے ہیں جب وہ جو علم ہے وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ العلم بالسوال والتکرار، علم حاصل ہوتا ہے سوال کرنے کے ساتھ۔ وہ بات جو آپ سوال کریں گے اپنے استاد سے یا اپنے جب وہ مانیٹر سے یا اپنے بڑے سے پوچھیں گے اور وہ آگے سے آپ کو جواب دے گا،
وہ سوال کرنا آپ کو بھی یاد رہے گا، اور جو جواب دے گا وہ بھی آپ کو تا دیر یاد رہے گا۔ اور بامی ڈیبیٹس کرنا، بحث و مباحثہ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ جو وہ مکالمہ کرنا، یہ علم کو اضافے کا سبب بنتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حدیث مبارکہ میں ہم کو 4 درجے عطا فرمائے کچھ بننے کے لیے۔ فرمایا کن عالمن او متعلمن او محبن او مستمعن، فرمایا یا ٹیچر بن جاؤ یا شاگرد بن جاؤ، یا وہ ان کے پاس بیٹھنے والے ان کی باتوں کو غور سے سننے والے بن جاؤ، یا ان سے پیار کرنے والے بن جاؤ۔ فلا تکن آخرہ، 5واں نہ بننا۔ 5ویں سے مراد کیا ہے؟ جو نہ استاد ہے، نہ طالب علم ہے، نہ جب وہ ان کے پاس بیٹھنے والا ہے، ان کی باتوں کو سننے والا ہے، اور نہ ہی ان سے محبت کرنے والا ہے، تو یقینی بات ہے وہ ان سے دشمنی کرنے والا ہے یا بغض رکھنے والا ہے۔ حضور فرمایا اگر تم 5واں بنو گے ہلاک ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا میلاد ہم کو جو درس دیتا ہے وہ ادب کا درس دیتا ہے، احترام کا درس دیتا ہے۔ احترام انسانیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اپنے استاد کا احترام کریں، اپنے ادارے کا احترام کریں، اپنی کتابوں کا احترام کریں، اور سب سے بڑی جو چیز ہے اس وقت وہ ہمارا جو ہم کو یعنی کہ ایک راستہ دینے والی چیزیں ہیں وہ ہمارا بستہ ہے، ہماری کاپیاں ہیں، ہماری کتابیں ہیں۔ اور یعنی کہ کچھ دن قبل میں نے آپ کا جو ایک نیا سلیبس ہے اسلامیات کا دیکھا ہے، اس کے اندر تو اب یعنی کہ قرآن پاک کا کافی حصہ انہوں نے شامل کر دیا ہے۔ قرآن پاک کی آیتیں اور صورتیں ہیں، تو ان کتابوں کو محض کتابیں نہ سمجھا کریں، بلکہ ان کو قرآن کے طرح جن کا قرآن کا ادب کیا جاتا ہے اس طرح ان کا ادب اور احترام کیا کریں۔ ان کو نیچے زمین پر نہ رکھا کریں، کاپیاں زمین پر نہ رکھا کریں، اور اپنی کتابیں ان کو رف یوز نہ کیا کریں۔ جو بندہ اپنے بستے کا ادب کرتا ہے، بستہ نیٹ اینڈ کلین رکھتا ہے، اپنی کاپی اپنی کتاب کا ادب کرتا ہے، وہ چاہے کلاس میں کمزور ہی کیوں نہ ہو، آنے والے وقتوں میں اللہ اس کو عزتیں عطا فرماتا ہے، اس کو ترقیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سکول کو شاد باد رکھے۔ ایک عرصہ دراز سے ہمارے گاؤں میں علم کی خیرات کو بانٹ رہا ہے، اساتذہ کرام آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، لیکن جب وہ یہ جو مرکز علم و معرفت ہے یہ اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، ہمارے بچے یہاں سے زیور علم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ اللہ آپ سب کو لافانی عزتیں عطا فرمائے، اللہ آپ کو علم نافع عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عزت عطا فرمائے جو تا دیر ہو، وہ علم عطا فرمائے جس سے نہ صرف آپ فائدہ اٹھائیں بلکہ آنے والے لوگ بھی آپ سے چاہے وہ فیض یاب ہوں۔ یہ جو آپ کے سامنے اسٹیج پر ہیں یا کرسیوں پر تشریف فرما آپ کے اساتذہ کرام ہیں، ان کا ماضی بھی آپ کی طرح گزرا ہے، انہوں نے اسکولوں میں پڑھا ہے، انہوں نے اساتذہ کے سامنے زانوِ تلمذ طے کیے ہیں، بیٹھے ہیں، اساتذہ کا ادب کیا، احترام کیا ہے، اور آج عزت کے مقام پر ہیں۔ کل آپ بھی یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ آپ کو بھی تدریس کے ان جب وہ فریض کی ذمہ داریاں سونپ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ با ادب ہوں، اپنے اساتذہ کا ادب کریں، احترام کریں، اپنے سکول سے پیار کریں، سکول کے ایک ایک گملے سے، ایک ایک پھول سے، ایک ایک درخت سے پیار کریں، اس کی حفاظت کریں۔ یہ ہمارا اپنا اثاثہ ہے، ہماری اپنی یہ پراپرٹی ہے، ہم نے اس سے پیار کرنا ہے۔ اور جو بندہ جتنا زیادہ پیار کرتا ہے، ہمارے ایک دوست ادارے میں وہ کلاس میں بہت نالائق تھے، اساتذہ کرام سے میں گزارش کر رہا ہوں، وہ کلاس میں بہت نالائق تھا، بلوال سے اس کا تعلق تھا، لیکن وہ پلمبری کا کام بہت جب وہ دیدہ دلیری سے کرتا تھا، دارالعلوم کا جتنا بھی کام ہوتا تھا، بجلی کا، پیپوں کا پانی کہاں سے آ رہا ہے، کس ٹینکی میں کیسے ڈالنا ہے، وہ سارے کا سارا اس کو پتہ ہوتا تھا۔ اساتذہ کرام بالکل اس چیز سے بری تھے کہ پانی کب آنا ہے، بجلی کب آنی ہے، پانی کہاں جائے گا، واش روم میں پانی ہے یا نہیں ہے۔ وہ بندہ دن رات ایک کر کے دارالعلوم کے ان کاموں میں لگا رہتا تھا۔ بظاہر وہ کلاس میں بڑا کمزور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ عزت عطا کی، ایک تو اساتذہ کا ادب و احترام، اور دوسرا اپنے ادارے سے پیار۔ اللہ نے اس کو عزت یہ عطا فرمائی ہے، آج وہ حرم کعبہ میں جو خادمین ہیں ان کے اندر ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے گھر بلا لیا، اللہ کبھی وہ مکہ شریف ہوتا ہے، کبھی مدینہ شریف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پاک جگہوں کا اس کو خادم بنا دیا ہے۔
تو یہ فیض انسان کو ملتا ہے، لیکن انسان کو اس چیز کی کہ وہ قدر تھوڑی دیر کے بعد ہوتی ہے۔ آج آپ طالب علم ہیں، آپ اپنے اس مدرسے سے، اپنے سکول سے پیار کریں، سکول کے گملے خراب نہ کیا کریں، سکول کے پھول خراب نہ کیا کریں، سکول کی دیواروں پر جو وہ رائٹنگ نہ کیا کریں، اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کیا کریں، اپنے اساتذہ کو نام سے نہ پکارا کریں، اپنے اساتذہ کے آگے نہ چلا کریں، اپنے اساتذہ سے قبل آپ اپنے بینچ پر نہ بیٹھا کریں، ان کا ادب اور احترام دل میں پیدا کریں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اللہ آپ کو لافانی عزتیں عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں تمام اساتذہ کرام کا کہ جنہوں نے مجھ کو یہ عزت بخشی آپ کے ساتھ بات کرنے کی۔ یہ میرا پہلا اس سکول کے اندر ان کی تجربہ بھی ہے اور پہلی بار ہے، اور میں معذرت یہ چاہتا ہوں کہ چند ایک اساتذہ کرام کے سوا میں کسی اور کو جانتا بھی نہیں ہوں، اس لیے سب کے نام نہیں لے سکا۔ اللہ تعالیٰ اساتذہ کرام کو جو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ان کے فیض سے اللہ تعالیٰ ہماری اس نیشن کو بہرور فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔